بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں خاتون کے قاتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑکی کے قاتل کا فیصلہ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ نے دیا تھا۔ خاتون کی نماز جنازہ پڑھی عصمت اللہ نے گھر پر پڑھائی۔ دوسری جانب مقدمے میں نامزد ملزم عثمان نے گزشتہ رات خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر، 2 روز قبل یہ بات سامنے آئی کہ ایک خاتون کو گھر والوں نے جرگے کے نام پر قتل کر دیا، اور اب پتہ چلا ہے کہ عثمان بھی سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس سے لڑکی نے شادی کر لی تھی۔ جی وجی، تھانہ پیر ودائی فوجی کالونی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون کے قتل میں آج اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جو مقدمے میں نامزد عثمان ہے، جو کہ مقتولہ کے دوسرے شوہر ہے، انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ خاتون کے نکاح کی دستاویزات، مقتولہ کی تصاویر اور ایک حلفیہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق خاتون نے مظفر آباد میں 12 جولائی کو عثمان سے نکاح کر لیا تھا۔ مقتولہ کے سسر اور عثمان کے والد محمد الیاس کا اس حوالے سے ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ مقتولہ کا خاوند چیلا بانڈی مظفر آباد کا رہائشی ہے، راولپنڈی میں ملازمت کرتا ہے۔ مقتولہ نے جوڈیشل مجسٹریٹ مظفر آباد کے روبرو اپنا بیان بھی جمع کرایا تھا۔ مقتولہ نے عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا، اور مقتولہ نے عدالت میں عثمان کے ساتھ مرضی سے نکاح کرنے کا بیان بھی جمع کرایا تھا۔ مقتولہ نے مظفر آباد کی عدالت کے سامنے اپنی جان کے خطرے کا اظہار کیا تھا۔ مقتولہ نے عدالت کے روبرو بیان میں کہا ہے کہ اس کا والد فوت ہو چکا ہے، والدہ نے دوسری شادی کی ہے۔ مقتولہ نے گھر سے چلے جاتے وقت اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو زبانی طلاق دے دی ہے۔ مقتولہ کے سسر اور عثمان کے والد محمد الیاس نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے اس کا بیٹا عثمان پیر ودائی بس اسٹینڈ ورکشاپ پر کام کرتا ہے، ہم لوگ مزدوری کر کے مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ مقتولہ نے تحفظ مانگا تو 30-40 ہزار روپے کا بندوبست کر کے میں ان کو عدالت لے گیا اور وہاں پر ان کا نکاح کرایا، بیانات جمع کرائے۔ مقتولہ کے سسر کا کہنا ہے کہ نکاح کے 4 دن بعد 15 ان کے ہمارے 15 لوگ جو فیملی کے ان کے مقتولہ کے فیملی۔ شبیر، آپ کو یہاں روک کے اگر ٹائم لائن آپ کے پاس ہو بتا دیں گے، لڑکی ان کے پاس کب پہنچی تھی تحفظ مانگنے، کب انہوں نے نکاح کیا، جوڈیشل مجسٹریٹ مظفر آباد کے روبرو تحفظ کی اور نکاح کی اپنا بیان ریکارڈ کرایا، کب اسے واپس لے جایا گیا؟ کیونکہ قتل تو 16-17 جولائی کو کیا گیا ہے۔ جی وجی، مقتولہ 11 جولائی کو راولپنڈی سے مظفر آباد گئی اپنے جو عثمان کے ساتھ، اور وہاں پر جو عثمان کے والد ہیں ان کا کہنا ہے کہ 12 تاریخ کو مقتولہ کا نکاح ہوا ہے عثمان کے ساتھ، اور وہاں پر تمام حلفیہ بیان بھی جمع کرائے گئے اور عدالت کے روبرو لڑکی نے اپنا بھی بیان جمع کرایا۔ اس کے 4 دن بعد قریباً 21 یا 20 تاریخ کو جو فیملی ہے مقتولہ کی وہ مظفر آباد پہنچی، کوئی 8 سے 10 لوگ اسلحہ لے کر، اور ان کے گھر داخل ہوئے اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے شبیر، صرف آخری بات یہ بتا دیجیے گا، کیا لڑکی مجموعی طور پر جب یہاں سے گئی تھی وہ 11-12 جولائی کو ہی گئی تھی، اسی مہینے میں گئی تھی؟ جی 11 جولائی کو ہی وہ مظفر آباد کے لیے روانہ ہوگی، اور 12 جولائی کو ان کا نکاح ہوا مظفر آباد میں، اور اس کے بعد ان کی جو فیملی ہے مقتولہ کی وہ مظفر آباد پہنچی اور ان کو واپس لایا۔ 16 جولائی کو ان کو راولپنڈی واپس لایا گیا، اور 17 جولائی کی رات یہ فیصلہ ہوا جرگے میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو عصمت اللہ خان ہے جو ان کی فیملی کے ہی ممبر ہے، انہوں نے جرگے کی صدارت کی اور اس جرگے میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد لڑکی کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں پر ان کی تدفین ہوئی مقتولہ کی، اس قبر کے نشانات بھی مٹائے گئے۔ بہت شکریہ شبیر ڈار، ہمیں تفصیل ساکہ کر رہے تھے۔ براہ راست آپ کو کراچی لے چلیں، MQM کے رہنما فاروق ستار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بدترین، بدعنوان ترین، غیر منصفانہ ترین جبر کے تحت چلانے والی حکمرانی نہیں چلتی۔ تمہیں نہیں پتا 17 سال ہو گئے ہیں، کب تک اس طرح یہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا یہ، کبھی بھی ڈراپ سین ہوگا، پردہ کبھی بھی گرے گا، پیروں کے نیچے سے زمین نکلے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا۔ نیب کے کیسز ہی کھل گئے بیٹا تو خدا کی قسم کوئی ایک وزیر نہیں ہوگا جو سالہ پاکستان میں کراچی میں ملے۔ نیب کے کیسز کھلنے کی دیر ہے، کھلے نیب کے کیسز سب بنے ہوئے ہیں۔
وہ کہاں گئے بینک اکاؤنٹ جو کلفی والے کے تھے, چھولے والے کے تھے, بے نامی کے, کہاں گئے وہ اکاؤنٹ بھائی؟ یہ سارے کیسز تو دبے ہوئے ہیں نا, ختم نہیں ہوئے, یہ ہیں سارے کیسز. تو کیا, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی سیاسی رویہ اختیار کرو, دوسروں کو بھی جینے کا حق دو. صرف اپنے مظلوموں کو لاڑکانہ, نواب شاہ, کشمور, جیکب آباد میں بھی کیا کر لیا تم نے؟ کون سی اعلیٰ تعلیمی ادارے بنا دیے, کون سے ایسے ہسپتال بنا دیے, کون سے ایسے کارنامے کر دیے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اس لیے بار بار ذکر ہوتا ہے کہ شاید شرم اور حیا ہو, کوئی غیرت ہو, کوئی تھوڑی سی عقل آ جائے, کوئی تھوڑا سا خیال آ جائے, اپنی ذمہ داری کا احساس آ جائے, اس لیے یہ ساری باتیں کی ہیں. ورنہ کئی بار یہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں, لیکن بے اسی ہے کہ ختم ہونے کا نہیں لیتی. اب یہ جو یہ کتنے, کوئی 50 سے زیادہ لوگ ہیں میرے خیال میں, جو صرف 6 ماہ کے اندر کورنگی ضلع کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ڈکیتی اور ریزنی, ڈمپر کنٹینر, مال بردار گاڑیاں اور کرین, ان کے کچلے ہوئے لوگوں کی لسٹ الگ ہے. یہ 50 تو صرف یہی ہیں. اور ابھی یہ جو 23 اور 25 جولائی کو عبد المتین قریشی اور وکاس, انہیں جس طرح ریزنوں, ڈکیتوں نے, ڈاکوؤں نے مارا ہے, اب گرفتاریاں بھی نہیں ہیں. کون سا کیس عدالت میں گیا, کیا فیصلہ ہوا؟ میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ یار یہ لسٹیں لیں, میڈیا کے جو مالکان ہیں, ان کے جو بیورو ہیں, چیف ہیں, جو ان کے فیلڈ کے رپورٹرز ہیں, ان کے جو مدیران ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کیسز کو فالو کریں. رہنما فاروق ستار کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اس سال 40 کے لیے بذریعہ سڑک ایران اور عراق جانے کی اجازت نہیں ہوگی. زائرین صرف فضائی راستے کے ذریعے جا سکیں گے. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ, بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیوں سے طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. عوام کے تحفظ اور نیشنل سیکیورٹی کے پیش نظر یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے 40 کے لیے زیادہ سے زیادہ فلائٹس چلانے کے احکامات دے دیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی. ملاقات میں وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی سے متعلق بریفنگ دی. ملاقات کے دوران بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی. خیبر پختونخوا کے آئی جی ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ صوبے میں کچھ ہائی ویز ایسی ہیں جو خطرناک علاقوں میں ہیں. ایسی ہائی ویز پر طالبان آتے ہیں, ناکہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس فوری کارروائی کرتی ہے. طالبان کو ہائی ویز پر آنے سے روکنے کا مستقل حل ٹانک ٹی آئی خان روڈ پر چوکیاں قائم کرنا ہے. آئی جی کا کہنا تھا کہ درازندہ اور بلوچستان تک جو روڈ جاتی ہے اس پر بھی چوکیاں قائم کرنے کی ضرورت ہے. چوکیاں قائم کرنے کے لیے اسکیم منظور ہو گئی ہے. فنڈز ملتے ہی ان کو مکمل کر لیا جائے گا. آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ موٹر وے پر 1 سال سے پیٹرولنگ بند تھی, ہم نے دوبارہ پیٹرولنگ شروع کر دی ہے. کرم میں صورتحال نارمل ہو چکی, تمام بنکرز ختم کر دیے گئے. ٹل پارا چنار روڈ کی حفاظت کے لیے روڈ پروٹیکشن فورس کام کر رہی ہے. کرم تو الحمدللہ ہم نے تقریباً اس کو آپ کے سامنے نارملائز ہو چکا ہے. سارے بنکرز ختم ہو چکے ہیں, ہماری روڈ پروٹیکشن فورس کام کر رہی ہے, اور جتنے بھی ملزمان اس میں شامل تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا 150 سے زیادہ, اور ان سب کے ہم نے چلان بھجوا دیے. وہ کیسز اپنے ان کے انڈر ٹرائل ہیں اس وقت. موٹر وے کے اوپر پچھلے 1 سال سے پیٹرولنگ بند تھی. اب وہ لاسٹ ویک ہم نے اس کو 24 گھنٹے پیٹرولنگ موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے جوائنٹ میکینزم ڈیولپ کیا ہے. تو جو ہماری یارک والا جو سی پیک کی روڈ ہے وہ ہر وقت چل رہی ہے, اور اس پہ ہماری پیٹرولنگ ہو رہی ہے اس وقت. اسی طرح جو کچھ ہائی ویز ایسی ہیں جو بڑے ڈینجرس اور رسکی ایریاز میں بھی ہیں, ان پر بھی اگر کبھی ایسا کو ہمارے نوٹس میں آئے کہ وہ آتے ہیں طالبان اور کوشش کرتے ہیں کوئی ایسے ناکہ لگانے کی, تو امیڈیٹلی ہم اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور بہت دفعہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے, ان کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. پرماننٹلی حل کرنے کے لیے میرے خیال میں جو ہماری ڈی آئی خان ٹانک روڈ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں چوکیاں بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو درازندہ اور جو بلوچستان کی طرف جوب کی طرف روڈ جاتی ہے اس پہ بھی بنانے کی ضرورت ہے چوکیاں, تاکہ ہماری پرماننٹ پریزنس وہاں پہ ہو جائے. اس کے لیے ہم نے اسکیم اس دفعہ ایک اپروو کرائی ہے, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ ہمیں اس دفعہ فنڈنگ مل جائے تو ہم اس کو کمپلیٹ کروائیں, تو پھر یہ پرماننٹ حل ہو جائے گا.